جب حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کا تعلق حضرت اسحاق کے گھرانے سے تھا، تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کیوں اسحاق کے گھرانے سے نہ ہوا؟ یہی اعتراض دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جواب میں کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو یجعل رسالتہ، وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے جہاں سے مرضی کسی کو چنے، اور کوئی قوم خدا تعالیٰ کی رحمت کی منقسم تقسیم کرنے والی نہیں بن سکتی، نہ اس کی حقدار اپنے آپ کو کہہ سکتی ہے۔ یہ اعمال کی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کہاں سے اس نے چننا ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو اسی موقع پر بیان فرمایا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانویہ کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرماتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان کے ساتھ تمہیں مبعوث ہوئے، تمہیں تلاوت آیات کی، تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے آئے، تمہیں علم دینے کے لیے آئے، تمہیں حکمتیں سکھانے کے لیے آئے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان میں بھی یہی مبعوث ہوں گے جو ابھی ملے نہیں ان پہلوں سے، لما یلحقوا ابھی تک نہیں مل سکے، اور وہ آخرین ہوں گے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا دے گا، اور وہ ذو الفضل العظیم، وہ مالک ہے فضلوں کا، نہ کہ تم مالک ہو۔ اسی مضمون کو ایک اور جگہ کھولتے ہوئے بیان فرماتا ہے ہم یقسمون رحمت ربک۔ محمد مصطفیٰ پر جب یہ اعتراض اس قسم کے ہوئے کہ فلاں گھرانے سے تم کیوں نہیں، فلاں شہر سے کیوں نہیں، تو خدا تعالیٰ نے کہا یہ جواب دو ان کو کہ یہ تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرنا شروع کر دیں گے اب؟ ہرگز نہیں، یہ خدا کا فعل ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے، جہاں سے چاہے اس کو اختیار فرماتا ہے۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے کہ ظاہری رشتہ نہ ہونے کے باوجود کسی کو اہل بیت میں داخل کر دے۔ یہ ایسا مسلمہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سنت سے ثابت شدہ ہے، اور ایک ایسا مسلمہ ہے جس پر سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں، صرف سنی نہیں بلکہ شیعہ۔ میں بتاتا ہوں، حضرت سلمان فارسی کو آپ اہل بیت کیوں کہتے ہیں؟ انہیں رشتہ تو نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کی فطرت آپ کو بتاتی ہے کہ مالک محمد مصطفیٰ ہیں امت کے، اور جس طرح بادشاہ کا حق ہے کہ وہ جو چاہے خطاب کسی کو عطا فرمائے، جو سچے دل سے حضور اکرم کی طرف سے متعلق ہو جائے اور چمٹ جائے اور اس کی روح آپ پر فدا ہو جائے، اگر حضور کو خدا یہ بتائے کہ میں اس کو روحانی اہل بیت میں داخل کرتا ہوں تو حضور فرما سکتے ہیں، اور کسی کا حق یہ نہیں ہے کہ اعتراض کرے کہ جسمانی کیوں نہیں ہے۔ بس ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اہل بیت سے ہونا تو ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن روحانی اہل بیت سے ہونا ضروری ہے۔ جسمانی اہل بیت کی ذاتی فضیلت کو تو قرآن ہمیشہ کے لیے رد کر چکا ہے، ذاتی فضیلت کو۔ چنانچہ قرآن کریم حضرت نوح کی مثال دے کر بیان فرماتا ہے کہ ہم نے نوح سے کہا، جب سیلاب آیا تو نوح نے ہم سے دعا کی کہ اے خدا تیرا تو وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا اور اس تباہی سے نجات بخشوں گا، میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہوتا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ ہے کمال فصاحت و بلاغت کا، اس کے اس دعوے کا انکار ہی نہیں کیا۔ فرمایا انہو لیس من اہلک، وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ یعنی اہل بیت کی تعریف یہ ہوئی کہ اپنا بیٹا بھی اگر کامل طور پر فرما بردار نہ ہو تو وہ غیر اہل ہو جاتا ہے، اور غیر کا بیٹا بھی اور غیر قوم کا بیٹا بھی اگر فرما بردار ہو جائے کامل طور پر تو وہ اہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ اختلاف ہی کوئی نہیں۔